کہانی کا آغاز ایک ماں سے ہوتا ہے جسے اس کا بیٹا جن جگاتا ہے تاکہ وہ سوئمنگ پریکٹس کے لیے جا سکے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ آج چھٹی لے لے کیونکہ اس کا ایک اہم ڈائیونگ ٹیسٹ ہے۔ جب انا جاگتی ہے تو اسے باہر سے ایک آواز سنائی دیتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ زوردار بارش ہو رہی ہے۔ وہ ناشتہ تیار کرتی ہے اور اپنی ماں کو فون کر کے اس کا حال پوچھتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی شدید طوفان ہے، اس لیے وہ اندازہ لگاتی ہے کہ ایک بڑا طوفان آ رہا ہے اور کام پر نہ جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اچانک وہ دیکھتی ہے کہ فرش پر پانی بھرنے لگا ہے اور کھڑکی سے باہر بہت بڑی لہریں نظر آتی ہے۔ اسی وقت ایک الارم بجتا ہے جو خبردار کرتا ہے کہ شدید سیلاب تیسری منزل تک پہنچ چکا ہے اور بجلی اور لفٹ بند ہو چکی ہے، اس لیے رہائشیوں کو اوپر کی منزلوں پر منتقل ہونا چاہیے۔ انا فوراً حرکت میں آتی ہے، کپڑے سمیٹتی ہے اور نکلنے کی تیاری کرتی ہے۔ اسے ایک پولیس افسر جو کا فون آتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ سامان چھوڑ دے اور صرف اپنے بیٹے کے ساتھ اوپر کی منزلوں تک پہنچنے پر توجہ دے۔ وہ خود وہاں پہنچ رہا ہے۔ یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انا ایک ڈاکٹر ہے جو مصنوعی ذہانت اور آفات کی پیش گوئی میں مہارت رکھتی ہے۔ وہ جن کی دوائیں ایک چھوٹے بیگ میں رکھتی ہے، اسے اپنی پیٹھ پر اٹھاتی ہے اور باہر نکلتی ہے، مگر ہر طرف پانی اور سیڑھیوں میں افراتفری دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ راستہ بند دیکھ کر وہ ایمرجنسی سیڑھیوں کی طرف جاتی ہے اور خوفناک منظر کے بیچ اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہوئی اوپر چڑھنے لگتی ہے۔ بچہ لوگوں کو پانی میں بہتے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے دیکھتا ہے۔ انا اسے پرسکون کرنے کے لیے گانا گاتی ہے، مگر اوپر جا کر دیکھتی ہے کہ سیڑھیاں پڑوسیوں کے سامان سے بند ہیں۔ وہ سیڑھی کے کنارے سے چڑھنے کی کوشش کرتی ہے اور تقریباً گر جاتی ہے، پھر واپس آ کر مرکزی سیڑھیوں کی طرف جاتی ہے جہاں اسے جو نظر آتا ہے وہ اسے آواز دیتی ہے، مگر اچانک دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا غائب ہے۔ وہ ایک پڑوسی کے فلیٹ میں چلا گیا ہوتا ہے۔ انا اس کے پیچھے جاتی ہے اور اندر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ زبردست لہریں کھڑکی توڑ کر اندر آ رہی ہیں۔ اسے اپنے شوہر کے ساتھ ڈوبنے کی ایک پرانی یاد آتی ہے، مگر وہ فوراً خود کو سنبھالتی ہے اور پانی میں غوطہ لگا کر اپنے بیٹے کو تلاش کرنے لگتی ہے۔ بدقسمتی سے جن کی دواؤں والا بیگ گم ہو جاتا ہے۔ انا سانس لینے کے لیے اوپر آتی ہے اور پھر دوبارہ ڈوب کر لاشوں کے درمیان اپنے بیٹے کو تلاش کرتی ہے، یہاں تک کہ اسے بے ہوش حالت میں پا لیتی ہے۔ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہے اور دروازہ کھولنا چاہتی ہے، مگر وہ بند ہوتا ہے۔ وہ خود بھی بے ہوش ہونے کے قریب ہوتی ہے کہ جو آ کر دونوں کو بچا لیتا ہے۔ وہ پانی سے باہر نکلتے ہیں اور جو جن کو CPR دے کر ہوش میں لے آتا ہے۔ انا اسے گلے لگا کر تسلی دیتی ہے جو ایک ریسکیو رپورٹ درج کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ انہیں عمارت کی چھت تک جانا ہوگا کیونکہ ہیلی کاپٹر آ رہا ہے۔ راستے میں جن کو اپنے والد کی موت کا واقعہ یاد آتا ہے، مگر انا اسے روکنے کے لیے گانا شروع کر دیتی ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے انا محسوس کرتی ہے کہ پانی نمکین ہے حالانکہ بارش ہو رہی ہے، جو بتاتا ہے کہ انٹارکٹیکا میں ایک سیارچہ ٹکرایا ہے جس سے برف پگھل گئی اور جاپان جیسے پورے ملک ڈوب گئے ہیں اور جلد ہی ان کی عمارت بھی زیر آب آ جائے گی۔ انا حیران ہوتی ہے کہ ماہرین نے اس آفت کی پیش گوئی کیوں نہ کی، مگر جو بتاتا ہے کہ انہیں علم تھا مگر تیاری کا وقت نہیں ملا۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ دنیا تباہ ہو رہی ہے اور وہ انسانیت کی واحد امید ہے کیونکہ اس نے مصنوعی ذہانت کے جذباتی نظام کی تیاری میں مدد دی تھی۔ وہ وضاحت کرتا ہے کہ انسانی جسم جیسے ڈھانچے بنائے گئے تھے مگر ان میں جذبات شامل نہیں کیے جا سکے تھے۔ بات مکمل ہونے سے پہلے جن باتھ روم جانے کی فرمائش کرتا ہے تو وہ ایک فلیٹ میں داخل ہوتے ہیں جو کمانڈ کو اپنی لوکیشن بتاتا ہے اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہا ہے۔ بعد میں انا اپنی ماں کو فون کرتی ہے اور جانتی ہے کہ وہ نسبتاً محفوظ جگہ پر ہے مگر امید کھو چکی ہے۔ انا روتے ہوئے الوداع کہتی ہے۔ جن کے باتھ روم سے نکلتے ہی پانی کے دباؤ سے گیس پائپ پھٹ جاتے ہیں، جو راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر صرف بالکونیاں ملتی ہے۔ انا پانی میں گر جاتی ہے مگر فوراً ابھر کر ایک پلاسٹک کے تختے کو پکڑ لیتی ہے اور اپنے بیٹے کو حوصلہ دیتی ہے۔ وہ تیر کر عمارت تک واپس آتی ہے اور 10ویں منزل تک پہنچتی ہے۔ وہ لفٹ میں پھنسی ہوئی پڑوسن کی آواز سنتی ہے اور اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے، مگر ایک زبردست لہر اسے ڈبو دیتی ہے۔ اسی لمحے انا کو اپنی گاڑی میں پانی بھرنے اور اپنے شوہر کی موت کی یاد آتی ہے جب اسے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے شوہر کو چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی ہے، چھت تک پہنچتی ہے اور جانتی ہے کہ وہ 18ویں منزل پر ہے۔ وہ اس بات پر ٹوٹ جاتی ہے کہ وہ پڑوسن کو نہ بچا سکی جو آتا ہے اور جلدی کرنے کو کہتا ہے کیونکہ اس کا بیٹا بیمار ہے۔ انا دیکھتی ہے کہ جن کو ہائپوگلیسیمیا ہو رہا ہے، جو دوا کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ بیگ گم ہو گیا ہے۔ وہ ایک فلیٹ میں داخل ہو کر ایک بوڑھے شخص سے مدد مانگتی ہے، میٹھا جوس بنا کر اپنے بیٹے کو پلاتی ہے۔ اسی دوران اسے ڈائریکٹر ہیون کے ساتھ ہوئی گفتگو یاد آتی ہے جب شوہر کی موت کے بعد وہ اپنے بیٹے کو چھوڑنے کا سوچ رہی تھی، مگر ہیون نے خبردار کیا تھا کہ لیب بچوں کو واپس لے لے گی اور ہیون کی بیٹی یوجین کو بھی۔ یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انا اور ہیون نے اپنے بچوں کو لیب میں تخلیق کیا تھا
اور جن اور یوجین ان کے ایجاد کردہ انسانی جذباتی نظام کے پہلے تجربات تھے۔ ہیون کہتی ہے کہ اسے اپنے بچوں کو بنانے پر افسوس ہے کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ان سے اتنی محبت کرنے لگیں گی جن کے ہوش میں آنے پر انا چونک جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ طوفان تھم گیا ہے اور دھوپ نکل آئی ہے، مگر جو بتاتا ہے کہ یہ صرف عارضی سکون ہے۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ لیب ان کے پہنچتے ہی اس کا بیٹا لے لے گی، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ خود ان بچوں میں سے ہے جنہیں والدین نے چھوڑ دیا تھا، اسی لیے وہ انسانوں سے نفرت کرتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب اس کا بیٹا چھینا جائے گا تو انا کا رد عمل کیا ہوگا۔ انا متاثر ہوتی ہے مگر اپنے جذبات دبا لیتی ہے۔ اچانک طوفان دوبارہ آ جاتا ہے اور وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہیں۔ وہ ایک شخص اور اس کی حاملہ بیوی کو دیکھتی ہے جو مدد مانگ رہے ہوتے ہیں مگر جو وقت کی کمی کے باعث انکار کر دیتا ہے۔ انا معذرت کرتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ جن اس سے زچگی کے درد کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جو بتاتا ہے کہ وہ چھت کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ انا ٹوٹ جاتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتی، جو اسے دھوکہ دیتے ہوئے مدد کا وعدہ کرتا ہے، اور وہ آخری منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں کم مشن سنبھالتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ جن کو نیا انسان نمبر 77 بنایا جائے گا، جبکہ انا اپنا کام جاری رکھے گی۔ فوجی زبردستی اس کا بیٹا لے جاتے ہیں۔ جب وہ جو سے مدد مانگتی ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ اس نے اسے دھوکہ دیا تھا، اور بتاتا ہے کہ یون اپنی بیٹی کے ساتھ فرار ہو چکی ہے۔ انا زمین پر گر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے بیٹے کو تجربات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ وہ کم سے گر گڑاتی ہے مگر وہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جن کامیاب نمونہ ہے جسے دوسروں کی تخلیق کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور یاد دلاتا ہے کہ یہ الفاظ خود انا کے تھے۔ انا گولیوں کی آواز اور جو کہ اس کے سامنے پھانسی دیکھ کر سناٹے میں آ جاتی ہے۔ کم بتاتا ہے کہ سب مر جائیں گے اور صرف وہی جانے کی اجازت رکھتی ہے۔ انا اپنے بیٹے کو گلے لگا کر الوداع کہتی ہے اور جہاز میں سوار ہو جاتی ہے۔ جہاز میں فوجی جن کے دماغ کو نکال کر لاتے ہیں۔ اس کے بعد انا لیب کی ٹیم کے ساتھ زمین کے گرد گردش کرنے والے خلائی جہاز میں سوار ہوتی ہے۔ ٹیم کا رکن اسے بتاتا ہے کہ 15 منٹ میں ہزاروں شہاب ثاقب زمین سے ٹکرائیں گے اور تمام زندگی کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ انسانیت کے خاتمے سے بچنے کے لیے لیب نے 7 خلائی جہاز لانچ کیے ہیں تاکہ آخری زندہ لوگوں کو اسابیلا لیب منتقل کیا جا سکے جہاں نئے انسانی جسم بنائے جائیں گے۔ جذبات نصب کرنے کی صلاحیت صرف انا کے پاس ہے۔ اس بار وہ ایک ماں اور اس کے بچے کو تخلیق کریں گے تاکہ سیلاب کے بعد نئی نسل کی بقا ممکن ہو۔ انا کہتی ہے کہ انسانوں میں بقا کی جبلت اور سب سے پہلے ماں کی محبت نصب کی جانی چاہیے۔ چونکہ بچے کی تخلیق مکمل ہو چکی ہے، اب ماں پر تجربہ ہوگا۔ بچے کو اس سے چھپا دیا جائے گا اور اسے مشکلات کا سامنا کر کے اسے تلاش کرنا ہوگا۔ ناکامی کی صورت میں تجربہ صفر سے دوبارہ شروع ہوگا اور کامیابی کی صورت میں مکمل ہو جائے گا۔ خبردار کرتا ہے کہ ناکامی انسانیت کے خاتمے کے مترادف ہوگی۔ اچانک سامنے موجود ایک جہاز تباہ ہو جاتا ہے اور اس کا ملبہ ان کے جہاز کو چیر دیتا ہے۔ پھر منظر بدل جاتا ہے۔ انا جن کی آواز پر جاگتی ہے۔ فلیٹ پانی سے بھرا ہے اور انا نے 491 نمبر والی ٹی شرٹ پہن رکھی ہے۔ اسے جو کا فون آتا ہے جو اس کے تحفظ کی تصدیق کرتا ہے اور اسے ہدایت دیتا ہے کہ چھت پر پہنچے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائے۔ ہیون کی باتیں یاد کر کے وہ جن کی دوا ایک چھوٹے بیگ میں رکھتی ہے۔ وہ جن کو تلاش کرتی ہے اور اسے الماری میں چھپا ہوا پاتی ہے، فوراً اسے ساتھ لے لیتی ہے۔ وہ فلیٹ سے نکلتی ہے اور جو کو دیکھتی ہے مگر طوفان تیز ہونے پر اس سے چھپتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تیرتی ہوئی چھت کی طرف جاتی ہے، اسے دوبارہ عمارت میں داخل ہونے میں مدد دیتی ہے مگر حیران رہ جاتی ہے جب وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ پانی کی ایک بڑی لہر ٹکراتی ہے۔ وہ جن کو ڈوبتے دیکھ کر بچا لیتی ہے مگر دواؤں والا بیگ پھر کھو دیتی ہے۔ واپس آ کر دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا غائب ہے اور اسے ہیلی کاپٹر سے ملنے والی اس کی سوئمنگ اینک یاد آتی ہے۔ یہ دیکھ کر کہ وہ اب بھی اس کے پاس ہیں، انا بے ہوش ہو جاتی ہے جو اسے جگانے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ٹی شرٹ پر نمبر بدل چکا ہے۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہے وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرنا چاہتی ہے مگر جو اسے روک کر ایک تصویر دکھاتا ہے۔